آگے چلیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. آج ہی تو اچھا ہے کیونکہ اگلی آیات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ نور ملے گا کہاں سے آپ کو. فی بیوتن، گھروں میں. کون سے گھر؟ بعض مفسرین نے اس کو مساجد کہا ہے کہ یہ چراغ کہاں ہوتے ہیں، ایسے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں. وہ ان گھروں میں ہوتے ہیں، اور گھروں سے مراد یا تو مساجد اور یا پھر کوئی بھی ایسا گھر، کوئی بھی ایسا مرکز، کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں پر وہ کام ہو رہا ہو جو اللہ چاہتا ہے، جس سے روشنی ملے. اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا، ان ترفع، کہ بلند کیا جائے. کس کو بلند کیا جائے؟ ان گھروں کو اوپر اٹھایا جائے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، یعنی اللہ کا نام. یسبح، وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت. یہ چراغ اور یہ ساری چیز اصل میں کون ہے؟ مومن ہے. اور مومن کا دل اور سینہ اور ایمان، اور یہ جو پیچھے مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ یہ لوگ کہاں ملتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں؟ جو خود بھی روشن ہے اور لوگوں کو بھی روشن کرتے ہیں. گھروں میں پائے جاتے ہیں، یا اللہ کے گھروں میں پائے جاتے ہیں، یا ایسے گھروں میں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا پھر اہل ایمان کے وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ گھر جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا. بلندی دو طرح کی، ایک ہوتی حصی اور ایک مانوی. حصی بلندی یہ ہے کہ ان کی تعمیر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور مانوی طور پر ان گھروں کی عظمت کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان گھروں کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ قابل قدر ہیں. مساجد، مدارس، عام لوگوں کے گھر جنہوں نے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے معمور کر رکھا ہے، وہیں پہ چراغ جلتے ہیں، وہیں روشنیاں ہوتی ہیں، وہیں سے نور حاصل ہوتا ہے. اور صرف تعظیم ہی نہیں کرتے ان گھروں کی، بلکہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. فی ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ گھروں کی طرف. کیا ہوتا ہے ان گھروں میں؟ اس کا نام بلند ہوتا ہے، اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے. اس کے نام سے مراد اس کے اسماء الحسنی بھی ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یا پھر قرآن کی قرات بلند ہوتی ہے، وہاں تسبیحات ہوتی ہیں، نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے. مسجدوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن مسجدوں کے علاوہ بھی، کیونکہ اگر صرف مساجد کی بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ مساجد ہی بول دیتے. لیکن بیوتن اور تن نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی. بیت اللہ الحرام بھی ہو سکتا ہے، مساجد ہو سکتی ہیں، ایسے مراکز ہو سکتے ہیں جہاں لوگ جمع ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں. مثلا یہاں آپ کس لیے آتے ہیں؟ یہاں آ کے کیا کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں؟ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر بلند ہے. اگر آپ کسی وقت بھی الہدا میں داخل ہوں، تو میں داخل ہوئی تھی تو قرآن کی تلاوت گیٹ سے انٹر ہوتے ہی کان میں پڑھنے لگی، حتیٰ کہ نیچے اتری تو اللہ ہی کا ذکر بلند ہو رہا تھا. صبح و شام تسبیحات، دعائیں، اذکار، تلاوتیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اکٹھے بھی، الگ الگ بھی. اور تسبیح کا لفظ صرف تسبیح پڑھنا ہی نہیں نمازوں کے بعد، بلکہ نوافل کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. صبح کہتے ہیں اس کو. تسبیح یعنی ایک عام ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، یعنی عام بھی اللہ کا ذکر اور خصوصی ذکر بھی. بالغدو والآصال، صبح بھی شام بھی، یعنی کبھی غافل نہیں ہوتے. غدو کس کو کہتے ہیں؟ اول النہار، اور آصال آخر النہار. اصیل کی جمع ہے آصال، عصر سے مغرب کا وقت. بکرتم و عشیہ کا لفظ جو آپ بار بار پڑھتے ہیں. تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی؟
کہ یہ روشنیاں کہاں سے ملیں گی جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا. ان مکانوں میں، ان گھروں میں جو خاص ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کے وعظ اور نصیحت کے لیے، انفرادی اور اجتماعی ذکر کے لیے. اذن اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. کیا مطلب؟ کس بات کا حکم دیا ہے؟ اہل ایمان کو کیا حکم دیا ہے؟ کیا کریں؟ ان گھروں میں کیا کریں؟ ان ترفع، ان کو بلند کریں. ملٹی سٹوری بنائیں، ہاں ضرورت پڑے تو. یہ تو حصی معلوم ہے. ادروائز کیسے بلند ہو سکتے ہیں یہ گھر؟ مساجد کو کیسے بلند کیا جاتا ہے؟ بڑے بڑے میناریٹس بنا کے، اس مقصد کو پورا کر کے جس کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں. ان کا نام بلند کیا جائے، یعنی ان کو بلند کیا جائے، یعنی ان کا نام بلند کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. اور نام کیسے بلند ہوتا ہے؟ بدنام نہ کر کے. اب مثلاً اگر آپ الہدیٰ آتے ہیں اور پھر پڑھ کے عمل نہیں کرتے تو یہ نام کی بلندی ہوگی؟ بدنامی ہوگی. تو مقصد تو پورا نہ ہوا. جن جگہوں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان جگہوں کا نام بلند کرنا، ان جگہوں کی تعظیم کرنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس جگہ کو صاف رکھیں، آپ یہاں کی صفائی کریں، یا آپ یہاں روشنی اور ہوا کا انتظام کریں، تو کیا یہ کسی انسان کا حکم ہوگا؟ نہیں، اللہ ہی کا حکم ہے. کیوں؟ اللہ کے ذکر کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے، قرآن کی تعلیم سے استفادہ کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ تو ہونی چاہیے نا. تو جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ جگہ بھی قابل احترام ہوتی ہے. اور اس کے احترام کو صرف یہ نہیں کہ جب آپ مسجد میں ہو تو اس وقت تو آپ آہستہ آواز میں بات کریں، جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر آپ غلط کام شروع کر دیں تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ اچھا ہاں وہ جو فلاں بڑا نمازی ہے وہ ایسا اور ایسا کرتا ہے. اس نے کیا کیا؟ مسجد کو بدنام کیا. یا پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے مسجدوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کیا واقعی ان کا احترام ہو رہا ہے؟ بعض اوقات کتنے مذموم مقاصد کے لیے مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ دینی مراکز کو. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ کیا ان کا احترام بڑا ہے یا گھٹا ہے؟ تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ ہم سب مل کر عبادت گاہوں کو روشن کریں، ان کا نام بلند کریں، اور اس میں بس اللہ کو یاد کریں. وہ بندوں کے ناموں کی بلندی کا ذریعہ نہ ہو، وہ اللہ کے ذکر کی بلندی کا ذریعہ ہو. اس میں انسانوں کا نہیں، اللہ کا چرچا ہو. وہاں کے خطبے، وہاں کی تعلیم، وہاں کی ہر چیز سے کیا جھلک رہا ہو؟ اللہ کا ذکر. جہاں کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اور جب لوگ وہاں پہنچے تو ان کا دل چاہے کہ وہ عبادت کریں، وہ دل جمی کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اور ان جگہوں کو آباد کریں. اور اس کے آداب آپ نماز نبی میں بھی پڑھ چکے ہوں گے، اور بھی بہت سی. پیچھے بھی آپ کو ظرف ابراہیم القواعد کی آیت میں بھی آپ کو مسجدوں کے احترام وغیرہ کی بات کی گئی. پھر آپ دیکھیں کہ جو دوسرا معنی کیا گیا نا کہ گھروں میں بھی اللہ کو یاد کریں، تو ایک تو مسجد ہو گئی، دینی تعلیم کا مرکز ہو گیا، اور پھر اپنے گھروں کے اندر بھی عبادت کی جگہ بنائیں، اس میں بھی اللہ کو یاد کریں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے ہوش آیا میں نے اپنے والدین کو مسلمان پایا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب آپ ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام 2 وقت تشریف لاتے. پھر ابو بکر کے دل میں آیا تو انہوں نے اپنے صحن میں ایک مسجد بنائی، وہاں وہ نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے. یعنی گھر کے اندر بھی آپ ایک کارنر مخصوص کر سکتے ہیں عبادت کے لیے. اور پھر وہ قرآن پڑھتے، مشرکین کی عورتیں کھڑے ہو کر قرآن سنا کرتی، ان کے بچے بھی سنتے اور تعجب کرتے.
ابو بکر کو دیکھتے رہتے. ابو بکر ایک رونے والے آدمی تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین قریش سٹ پٹا گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ ان کو بند کریں. تو جن مسجدوں کی آبادی ایسے لوگوں سے ہوتی جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں, اور واقعی ایسے لوگ پھر معاشرے میں بھی روشن چراغ ہوتے ہیں. اگر مسجد جا کے بھی اللہ یاد نہیں آتا اور دنیا ہی یاد ہے اور دنیا ہی سر پہ سوار ہے اور دنیا کے حالات ہی دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کی سیاست وہاں ڈسکس ہو رہی ہے, اور اگر اللہ کے گھر میں آ کے یا اپنے گھر میں بھی عبادت کے وقت میں بھی آپ دنیا جہان کی باتیں سوچ رہے ہیں, تو اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں ایک جگہ کو نماز کے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں, تو آپ وہاں پر نماز پڑھیں. بہرحال آپ نے وہاں نماز پڑھی اور انہوں نے اس کے بعد اس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا. وہ بھی حدیث آپ نے بخاری میں پڑھی ہوگی. پھر مسجد کی تعمیر کا کتنا بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اور اس میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ اسی طرح کا جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے, اسی طرح کا مثلہ فی الجنہ. تو اگر ہم مسجد بنائیں تو کیسی ہونی چاہیے؟ جیسا ہم جنت میں گھر چاہتے ہیں, یا جس جگہ پر بھی اللہ کا ذکر بلند ہو رہا تو اس کی صفائی کس درجے کی ہونی چاہیے؟ آپ چاہیں گے کہ جنت میں ایسا کارپیٹ آپ کو ملے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ایسا ہی صاف, آپ کے گھر کے شیشے ایسے ہی ہوں جیسے یہاں ہے. یعنی بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ کسی آبادی میں لوگوں کے گھر تو محلات کی طرح ہوتے ہیں اور مسجدیں جالے لٹک رہے ہیں, شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں, پنکھوں کا شور ہے, کارپیٹ انتہائی گندے. دراصل یہ مسجدیں یا دین کے مراکز کسی بھی مسلمان آبادی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی محبت. اگر ہماری مسجد ہمارے گھر سے زیادہ صاف نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک اپنی ہی ذات میں کھوئے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا من بنا مسجدا یذکر فیہا اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو ایسی مسجد بناتا ہے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ مسجدوں کو کس طرح آباد رکھیں, کہ اس کو صاف رکھیں اور ان کو معطر رکھیں. یہ نسائی کی روایت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم محلوں میں مسجدیں بنائیں, انہیں پاک صاف رکھیں اور خوشبو سے معطر رکھیں. یعنی ایسی جگہ سے بیڈ سمیلز نہیں آنی چاہیے. کیا فیلنگ آنی چاہیے؟ فریشنس کی, صفائی کی, خوشبو کی, پاکیزگی کی. فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہاں, اور جہاں سمیل ہو گندی وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ ایمان کیسے بڑھایا جائے, ایمان بڑھانے کے جو ذریعے ہیں وہ نہیں رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سورس تھے نا, یہ جو مساجد تھی یا گھروں کے اندر جو مسجد ہونی چاہیے یا جہاں دین پڑھایا جاتا ہے, وہاں دینی روح نہیں رہی, اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت کا وہ پیغام وہاں نہیں رہا, جس کے نتیجے میں ہر چیز بس ایک بے روح سی ہو گئی ہے. بس روٹین ہے, پڑھ لیا, کتابیں اٹھا لی, رکھ لی, مارے بندے آگے, مارے بندے چلے گئے. اہتمام نہیں, اللہ کا حکم یاد نہیں. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان گھروں میں ایسے لوگ ہیں, رجال رجل کی جمع ہے, بالغ عاقل مرد کو کہتے ہیں. لا تلہیہم, نہیں ان کو غافل کرتی, تجارت ولا بیع, اور نہ خرید و فروخت, عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ جب لوگ اپنی تجارت, اپنے کام کاج اور اپنی دنیا سے نکل کر وہاں اللہ کی یاد کے لیے یکسو ہونے کے لیے پہنچ جائیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرنے سے, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. اب چونکہ اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ اور ذکر اللہ جو ہے یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے, تو اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ رجال کا لفظ استعمال ہوا ہے صیغہ تغلیب کے طور پر, لیکن نساء حکماً اس میں شامل ہیں. اسی لیے بخاری میں آتا ہے اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا یمنعها, جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے روکا نہ جائے. اور اگر گھروں کے اندر عورت کی نماز چونکہ گھر کے اندر زیادہ افضل ہے, تو گھر کے اندر کا ایک کونا, ایک جگہ صاف ستھری, معطر, بہترین,
مخصوص کر لیں کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تعلیم کے لیے. اگر ہر گھر مسجد بن جائے تو آپ دیکھیے کہ پھر اندھیرا کہاں رہے، پھر اندھیرے کو تو جگہ نہیں ملے. حدیث میں آتا ہے، ابو امبسہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین والوں میں اللہ کے نور کے کچھ ظروف ہیں، زمین والوں میں اللہ کے نور کے کچھ برتن ہیں، یعنی لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے دل، جو دل سب سے زیادہ نرم اور بہت زیادہ پسیجنے والے ہیں، وہ اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہیں. یعنی جس دل میں نور ہوتا ہے وہ دل کیسا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، سنگ دل اور سخت دل نہیں ہوتا. اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یخافون یومن، جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، لوگ مدہوش ہوں گے، یوں لگے گا جیسے کسی نشے کی حالت میں ہو، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، یا نشے میں نہیں ہوں گے. جس دل میں اس دن کا خوف ہوگا اسی کے اندر یہ ٹریٹس ہوں گے کہ کوئی دنیا کی چیز انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی، نماز کے قیام سے غافل نہیں کرے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرے گی. اقام الصلاۃ جو ہے مردوں کے لیے مسجد کے بغیر ہوتی نہیں، لیکن مسجدوں کی طرف کون رخ کرے گا؟ جس کو اس دن کا ڈر ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ آیت کے پہلے حصے میں 3 بڑی خصوصیات کا ذکر ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. وہ اپنی شاپس میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، ان کے دل میں اللہ کی یاد ہے. پھر کیا ہے کہ وہ کاموں میں ایسے محو نہیں ہوتے کہ وہ اقامت صلاۃ نہ کر سکیں. اور پھر یہ کہ وہ اپنے مال میں سے بھی حصہ نکالتے ہیں، وہ بھی نہیں بھولتے، اس کی بھی انہوں نے پوری کیلکولیشنز کی ہوئی ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے ڈرتے ہیں، یہ سارے کام کر کے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. عام طور پر لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کو ایک اپنے عمل کا مان ہونے لگتا ہے کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، ہر جگہ ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، آخرت ہمیں تو فکر ہی نہیں آخرت کی. زبان سے نہ بھی کہیں لیکن عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالی حقیقی نور والوں کی کیا مثال دیتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر کے بھی آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ وہ اتنا وحشتناک دن ہوگا کہ جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. سورۃ المومنون میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. سورۃ الانسان میں آتا ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ہم کتنے بھی مصروف ہوں، کتنے بھی دنیا کے کام ہوں، لیکن حکم کیا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کو نہ بھولیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا نقصان اٹھائے گا. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ جزا دے ان کو اللہ ان کے بہترین کاموں کی جو انہوں نے عمل کیے، یا بہترین جزا دے ان کے اعمال کی جو انہوں نے کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے، کون کون سے؟ اللہ کے گھروں کا احترام، ان کی آبادی، ان میں اللہ کا ذکر، صبح شام تسبیح، پیور دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کی یاد کو فراموش نہ کرنا، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور آخرت کا خوف، تو اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا. احسن جو ہے یہ افعل التفضیل کا صیغہ، بہترین ثواب، اور صرف بہترین نہیں بلکہ اور بھی زیادہ دے گا. یعنی صرف عمل کی جزا نہیں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے.
عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ اگر ہم نے نماز میں وقت لگایا یا دین پڑھنے میں لگ گئے یا کوئی اور اچھے کاموں میں لگ گئے تو پھر شاید ہمارا رزق، ہماری جاب اور ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. خصوصاً جن ملکوں میں ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے نا، تو آورلی پیمنٹ ہوتی. اب اگر کوئی شخص اپنی جاب پہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ پیمنٹ کٹ جائے گی اس کی. تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگ نماز میں نماز چھوڑتے جاتے ہیں، پھر آخر میں پڑھ لیتے اور بعض تو نہیں پڑھتے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کا رزق یا آخرت کا وہ اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. بعض اوقات تھوڑے میں بھی بہت برکت ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت بھی کسی کام کا نہیں ہوتا. اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے ساتھ بندوں کی طرح کا معاملہ نہیں کرتا، بلکہ فضل اور احسان کا معاملہ کرتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی تو ہے ہی لیکن زیادہ ہے ان کے لیے. اس کے برعکس سب کفار کی مثال دی گئی جو اندھیروں میں ہے.